کیا حال ہے ڈاکٹر بھٹی صاحب؟ شیشہ نہیں ٹھیک، شیشہ نہیں ٹھیک، میں تو اچھا شیشہ خراب ہو گیا نہیں ٹھیک ہے، میں تو مجھے تو اچھے لگ رہے ہیں دیکھنے میں ماشاء اللہ. کیوں؟ تھوڑا ضرور یہاں پہ نا پریشر سا رہتا ہے ہر وقت، جیسے دباؤ سا ہو، یہ چیز رہتی ہے. اس کی وجہ وہ آپ نے کھائی ہے وہ جو دباؤ والی دوائی کھا لی جس میں نے کہا تھا لاک سی پڑی ہوتی ہے؟ ناجا نہیں کیا کہہ رہے ہیں؟ ہاں ہیما کچھ اور ہے، ہیما تو ٹھیک ہے، آگے کچھ آپ گڑبڑ کر جاتے ہیں. ہاں باہر والا ہیما ٹاکسیکون گون ٹاکسیلون یہی ہے. ہیما تو ٹھیک ہے، ریمبر دس، ہیما ٹاکس تک بھی ٹھیک ہے. آگے لون ہے یا گون یا ڈون، یہ کیا چیز ہے؟ بشار صاحب کو ویسے کافی یاد ہیں دوائیں، ٹھیک کہتے ہوں گے. ہاں جی وہ ٹرائی کریں، ٹھیک ہے. پڑھ لیں اس میں سے، ٹھیک ہے. اچھا آپ شروع کریں. اسٹیمونیم پڑھنی ہے آج یا اور کچھ پڑھ رہے تھے؟ ختم کر دیتے، لیکٹک ایسڈ ختم کر دیتے. اسٹیمونیم پڑھانی ہے نا ابھی، پروٹوفائلم بھی فسٹولا بھی شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ کل وہ کہتے ہیں ہمارے لیے مشکل ہوگا، انہوں نے منتقل کرنا ہے اپنا سارا کاروبار اسلام آباد. تو کل کا دن چونکہ شفٹی میں لگے گا، اس لیے وہ کہتے ہیں کلاس نہ ہی رکھی جائے تو ٹھیک ہے. اسٹیمونیم بیلاڈونا اور ہائرسمس یہ ملتی جلتی دوائیں ہیں، مگر ان کی انٹینسٹی، شدت میں فرق ہے، اور اس کے علاوہ بھی کچھ ہے فرق. بیلاڈونا اور اسٹیمونیم دونوں میں وائلنس پائی جاتی ہے، اور بیلاڈونا میں نسبتاً زیادہ، اسٹیمونیم میں نسبتاً کم. بیلاڈونا میں کم مستقل اور اس میں زیادہ مستقل، یعنی جب وائلنس آتی ہے تو بیلاڈونا کا مریض بہت شدت کے ساتھ وائلنٹ ہو جاتا ہے، بعض سنبھالا نہیں جا سکتا، ناممکن ہے، اور اس پرخون ہے، طاقتور ہو جاتا ہے بہت زیادہ. اسٹیمونیم کے مریض میں وائلنس آتی ہے لیکن نسبتاً مائلڈ ہے، لیکن اسٹیمونیم کی وائلنس ٹھہر جاتی ہے آ کے، اور بیلاڈونا میں آنی جانی ہے. تو جو مستقل وائلنٹ ہو جائے مریض، یعنی آپے سے باہر اور مارنے دھاڑنے کا رجحان رکھنے والا، وہ اسٹیمونیم ہے. لیکن اسٹیمونیم میں اپس اینڈ ڈاؤنز بہت ہیں، اونچ نیچ، یعنی مریض ہی رہے گا، مگر کبھی زیادہ وائلنٹ، کبھی ایک دم رونے پیٹنے میں لگ جائے گا، کبھی وہ رجحان ہو جائے گا اس کا مایوسی کی طرف، اندھیرے میں جا کے بیٹھ رہے گا، کبھی پھر وائلنٹ ہو جائے گا. ہائرسمس میں بھی وائلنس پائی جاتی ہے، مگر ہائرسمس میں ان دونوں کے مقابلے پر وائلنس کم ہے، لیکن ہیلوسینیشن بہت زیادہ ہے، تصوراتی نظارے. اور ہائرسمس کا کچھ تعلق جنسی بیماریوں سے ضرور ہے، جو ویسے جنسی بیماریاں نہیں ہوں، مگر جو جنسی اعضاء ہیں ان کی انفلیمیشن سے تعلق ہوتا ہے. اس لیے اس کا یہ کنارہ کینتھرس سے ملتا ہے، ہائرسمس کا. اور اس معاملے میں ہائرسمس اور اسٹیمونیم دونوں مشابہ بھی ہو جاتے ہیں، یہاں یہ دونوں اکٹھے ہوتے ہیں. اسٹیمونیم میں بھی جنسی اشتعال اور تحریک، اور اس کے نتیجے میں جو دماغ پہ بد اثرات ہیں، مثلا اسٹیمونیم کا مریض بھی گند بکتا ہے بسا اوقات، اور اس طرح سے
وہ بھی ہے، ٹرینٹولا بھی آ جاتا ہے اس میں، وہ بھی اس کی مکھی کی طرح، اسپینش مکھی کی طرح جو جنسی اعضاء ہیں ان پر اثر انداز ہوتا ہے، لیکن ان کا تعلق نفسیاتی بیماری سے نہیں ہے. ان سب کا تعلق حقیقی طور پر جنسی نفسیاتی بیماری سے نہیں ہے، بلکہ وہ ایسی بیماری سے ہے جو فزیکل ہے، جو واقعتاً ان آلات میں تیز شدت پیدا کر دیتی ہے، اور اس کی مجبوری ہے بے اختیار وہاں کی حدت دماغ کے ان خلیوں کی طرف منتقل ہو جاتی ہے جن کا آپس میں جوڑ ہے. تو بعض دفعہ دماغی تحریک ان اعضاء میں تحریک پیدا کرتی ہے، بعض دفعہ اعضاء کا از خود کسی بیماری کی وجہ سے ہیجان پکڑ جانا دماغ کے ان حصوں کی طرف منتقل ہوتا ہے جن کا اس سے تعلق ہے. تو ایسی شریف النفس مریضہ جو بالکل پاک باز نیک، وہ ایسی سی باتیں کرے گی کہ اس کے ماں باپ اور دوسرے وہ بھاگیں گے کمرے چھوڑ کے کہ اس کو کیا ہو گیا. بعض بدظنی کرتے ہیں کہ شاید اس کا دماغ تھا ہی ایسا، لیکن ہرگز ایسی بات نہیں. یہ جسمانی بیماری ہے جس کا انتقال جسم سے ذہن کی طرف ہوا ہے. اس میں یہ تینوں چیزیں مشترک ہو جاتی ہیں، کینتھرس، ہارسیمس اور ایک حد تک سٹیمونیم، اور ٹرینٹولا ہسپانیہ بھی. لیکن ٹرینٹولا ہسپانیہ میں بعض دفعہ نفسیاتی طور پر دبی ہوئی خواہشات بھی اثر انداز ہوتی ہیں. اس کا لازمی تعلق جسمانی بیماری سے نہیں ہے، وہ مزاج بگڑا ہوا مزاج ہے زیادہ تر، اس لیے وہ ان سے الگ ہو جائے گا وہاں. تو یہ جو حدیں جہاں ملتی ہیں اس حصے کو بھی اچھی طرح ذہن نشین کر لیں، جہاں جدا ہوتی ہیں ان کو بھی ذہن نشین کر لیں، پھر آپ کے لیے تفریق نسبتاً آسان ہوگی. مگر ایسے معاملات میں جہاں یہ چیزیں اکٹھی ہو جائیں بعض دفعہ تفریق واقعتاً بڑی مشکل ہو جاتی ہے. اس لیے اسٹیمونیم کی وائلنس کی باتیں آپ کو بتاؤں جو نوٹس لکھے ہیں اس سے. وائلنس کمز انٹو مائنڈ فل آف ایکسائٹمنٹ ریج ایوری اسٹیمولٹس، کوئی لفظ چھوٹ گیا ہے، every thought is tumultuous, violent. The face looks wild, anxious, fearful. The eyes are fixed on a certain object, face flushed. یہ نقشہ ہے کہ خیالات ہجانی ہوتے ہیں، ایکسائٹڈ ہوتا ہے مریض، اس میں توڑ پھوڑ کے رجحان یعنی وائلنس پایا جاتا ہے، چہرہ پریشان دکھائی دیتا ہے. اور یہ فرق ہے بیلاڈونا سے کہ بیلاڈونا میں چہرہ پریشان دکھائی نہیں دیتا بلکہ ڈٹرمنڈ ہے ایک ارادے کے اوپر، اور اس میں سرخی ہے اور بڑا قطعی ارادہ ہے ظلم و ستم کا اور توڑ پھوڑ کا. پریشانی نہیں، اسٹیمونیا میں پریشانی ہے جو اس کو اس سے فرق پیدا کر دیتی ہے. اور ہسپانیہ، ٹرینٹولا ہسپانیہ میں پریشانی کوئی نہیں، اس میں خطرناک قسم کی چالاکی ہے اور ایکٹنگ اپنے انتہا کو پہنچی ہوگی، اور جو وائلنس ہے وہ ظاہر نہیں کرے گا مریض بلکہ دبا کے بیٹھے گا، اس لیے اس کے ہاتھ میں چیزیں محفوظ نہیں. کسی بچے کو بھی نقصان پہنچانے کا فیصلہ کرے گا تو ماں باپ کے سامنے بالکل وہ ٹھیک رہے گا، اور اس میں جو پاگل پن کی کننگ ہے وہ داخل ہو جاتی ہے. اس لیے وہ مکڑا جس طرح اپنے شکار کی طاق میں بیٹھا رہتا ہے بگلا بھگت بن کے، اور شکار کو پتہ نہیں لگتا کہ کیا چیز ہے، اس طرح ٹرینٹولا ہسپانیہ میں بھی یہ مزاج پایا جاتا ہے. تو یہ فرق ایک ان کے درمیان ہے جو واضح ہے اگر آپ غور سے دیکھیں. فیس اس کا فلشڈ ہے، اس میں کچھ نہ کچھ حد تک، لیکن اس فرق کے ساتھ جیسے میں نے بیان کیا تھا اس کا بہت زیادہ فلشڈ ہے، اس میں انگزائٹی نہیں ہے بیلاڈونا میں بالکل.
کسی جگہ بھی بیلاڈونا میں انگزائٹی نہیں ہوتی، اس میں ہوتی ہے۔ اس میں بھی بخار بیلاڈونا کی طرح ہاٹ ہیڈ اور ٹھنڈے ہاتھ پاؤں، اور علاوہ ازیں یہ روشنی سے بھاگتا ہے مریض اور اندھیرے میں رہنا چاہتا ہے، یہ بھی ایک پہچان ہے اسٹیمونیم کی۔ دونوں میں بخار کی شدت پائی جاتی ہے، بیلاڈونا میں بھی اور اسٹیمونیم میں بھی، لیکن ایک بڑا واضح فرق ہے کہ بیلاڈونا ہمیشہ ریمیٹنٹ ہوتا ہے، آیا اور نیچے ہوا پھر اٹھا، پھر آیا نیچے ہوا پھر اٹھا، اس کو کہتے ہیں ریمیٹنٹ فیور، جیسے ٹائیفائڈ ہے، چھوڑتا نہیں ہے مگر ایک نچلے کنارے تک پہنچ کر پھر اٹھنا شروع ہو جاتا ہے۔ انٹرمیٹنٹ اس کو کہتے ہیں جیسے ملیریا ہو، جس میں چھوڑ گیا تو بالکل گویا چھوڑ گیا، مریض اس کو سمجھتا ہے کہ بالکل میں ٹھیک ہوں، کوئی بخار کا اثر باقی نہیں رہتا، پھر شروع ہوگا، پھر بڑے زور سے اسی طرح اوپر چڑھے گا، اس کو کہتے ہیں انٹرمیٹنٹ۔ اور ایک ہے ریمیٹنٹ اور ایک ہے کنٹینیوس۔ اسٹیمونیم کنٹینیوس ہے اور بیلاڈونا انٹرمیٹنٹ ہے، ریمیٹنٹ ہے، سمجھیں؟ اسی لیے ٹائیفائڈ میں بھی کام آتا ہے، مگر ٹائیفائڈ میں اسٹیمونیم شاذ کے طور پر کام آتا ہے کیونکہ یہ اس کا مزاج مختلف ہے ٹائیفائڈ سے۔ یہ کنٹینیوس ہے، جو بخار چڑھ گیا، جب اترے گا تو چھوڑ دے گا، پھر دوبارہ واپس نہیں آئے گا، اور وہ اونچ نیچ جو پائی جاتی ہے وہ اس میں نہیں ہے۔ اس میں اور بیلاڈونا میں کی وائلنس میں ایک اور فرق یہی ہے کہ میں نے بتایا نا، بیلاڈونا میں وائلنس جو ہے وہ جب تک ٹھہرے گی مسلسل ایک مصیبت بنی رہے گی، یا اس کو بے ہوش کر دیں گے یا پھر وہ مستقل پاگل ہو جائے گا یا چھوڑ دے گی، مگر جو اس کی وائلنس ہے یہ انٹرمیٹنٹ ہے۔ یہاں بیلاڈونا اور اس کا مزاج بالکل الٹ جاتے ہیں۔ بخار میں جو مزاج ہے اس کے برعکس اسٹیمونیم کی وائلنس جو ہے وہ جیسے زلزلہ آتا ہے نا، کچھ دیر آرام کام ہو گیا، پھر ایک دم زلزلہ آ گیا، پھر کچھ دیر آرام اور سکون رہا، پھر زلزلہ آ گیا۔ تو بیلاڈونا میں اس قسم کے زلزلے نہیں آتے، وہ تو شدت مسلسل وائلنس ہے، یا اس کو کنٹرول میں کریں گے یا وہ ٹھیک ہو جائے گی، تو اس میں ریمیٹنس نہیں ہے، اس میں ریمیٹنس ہے۔ یعنی نرمی ہونے کے بعد پھر واپس آ جانا، ریمیٹنس۔ ایلوژنز اور ہیلوسینیشنز اس میں اسی طرح ہیں جیسے بیلاڈونا میں پائے جاتے ہیں، مگر ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ مشکل کام ہے کہ یہ وہ زیادہ وائلنٹ ہے، یہ کم ہے۔ ہیلوسینیشنز کی دنیا جو ہے اس میں فرق کرنا بڑا مشکل ہے، جو مریض کا پتہ چلے گا یہ کہ یہ بیلاڈونا کی کیسز ہے، اس کا یہ فرق بڑا مشکل ہے۔ جو علامتیں میں نے بیان کی ہیں وہی ہیں فرق والی۔ اسٹیمونیم میں ایک ہے اس کی ہیلوسینیشن کے مزاج کا فرق کہ اس میں مریض کبھی وائلنٹ ہوتا ہے تو پھر ہنستا کھیلتا ہے اور آپ ہی اپنے سے باتیں کرے گا، انجوائے کرے گا، اور وہ زیادہ خوفناک منظر ہے کہ مریض کہہ مارنے لگ گئے، ہنس رہا ہے، زندگی بجائے انجوائے کر رہا ہے، لیکن آپ کا چہرہ دیکھیں گے اس میں کوئی خوشی کے آثار نہیں، صرف ایک انگزائٹی ہے۔ تو وہ خوشی جو
چہرے کے آثار سے مطابقت نہیں کھاتی، اور اس میں ایک خوفناک پہلو موجود جو دیکھنے والا جس سے ڈرتا ہے، گھبراتا ہے۔ رات کو ایسا مریض اٹھ جائے گا اور کہکے لگانا شروع کر دے گا گھر میں، یہ بہت ہی خوفناک علامت ہے۔ اسٹیمونیا میں بھی پائی جاتی ہے اور ٹرینٹلا ہسپانیا میں بھی پائی جاتی ہے، اس لیے یہ دو دوائیں نمایاں ہیں اس میں۔ بستر سے ایک دم اچھل جانا اور فحش کلامی کرنا، یہ اس کا خاصہ ہے۔ ہائرسیمس اور اس میں فرق یہ ہے، بیلا ڈونا میں بھی فیور ہوتا ہے اور زیادہ شدید ہوتا ہے، اور اکثر فیور میں ہی یہ بکواس ہوتی ہے۔ اس میں اسٹیمونیا میں فیور بھی ہوتا ہے، بغیر اس کے بھی ہوتا ہے، مگر فیور کے ساتھ بھی ہوتا ہے، یعنی بخار کے ساتھ بھی یہ ڈیلیریم وغیرہ چلتا ہے، لیکن ہائرسیمس میں بغیر بخار کے۔ ہائرسیمس میں جو گند بکواس وغیرہ ہے، یہ بخار کا نتیجہ نہیں بلکہ وہ بیماری کا ویسا حصہ ہے، بغیر بخار کے وہ یہ حرکتیں کرتا ہے۔ اور اس کی دوسری پہچان یہ ہے کہ وہ چنتا ہے کپڑوں کو، چٹکیاں بھرتا ہے، جلد کی نیچے سے چٹکی بھر کے اٹھا لے گا، یہ ہائرسیمس کی ٹپیکل پہچان ہے۔ اس میں کنولشنز جو ہیں اسٹیمونیم میں، وہ سارے جسم کے اوپر کو جکڑ لیتی ہیں، یوں ہاتھ پاؤں سب چیزیں مڑ جاتی ہیں، مگر وہ مرگی والی نہیں ہیں۔ ویسے ہی سارے مسلز میں ایک تناؤ اور کھچاؤ پیدا ہو جاتا ہے، لیکن مرگی نہیں ہے، یہ اور طرح کی چیز ہے۔ اچھا، ایک اور اس کا فیچر ہے جو جس سے وہ پہچانا جا سکتا ہے باقی بیلاڈونا وغیرہ کے مقابل پر۔ ہائرسیمس میں اور بیلاڈونا میں ٹھنڈا پسینہ نہیں ساتھ آتا، اسٹیمونیا میں ٹھنڈا پسینہ آتا ہے، اور یہ ایک بہت ہی اہم پہچان ہے، ورنہ باقی چیزیں بعض دفعہ اتنی مل جل جاتی ہیں، گڑبڑ ہو جاتی ہیں ایک دوسرے سے، کہ آپ کے لیے پہچانا مشکل ہے۔ لیکن اگر ایسا مریض ہو جو بیلاڈونا اور اسٹیمونیم اور ہسپانیا ٹرینٹلا کے سے مشابہ ہو، اور پسینے میں ٹھنڈے پسینے میں تر پتھر ہو جائے وقتاً فوقتاً، تو وہ اسٹیمونیم ہے، وہ دوسری چیزیں نہیں ہیں۔ اس کی ایک علامت اس سے بھی ملتی ہے، ہائیڈروفوبینم سے، پیاس ہے مگر پانی سے گھبراہٹ اور خوف، یہ بھی اسٹیمونیم کا حصہ ہے۔ ہائیڈروفوبینم میں بھی پایا جاتا ہے، جتنی مزید شدید پیاس ہو، پانی سے شدید خوف ہوتا ہے، اور پانی منہ میں ڈالتے ہی سارا جو نالی ہے وہ جکڑی جاتی ہے ڈر کی وجہ سے۔ ہوا سے پیٹ بھرا ہوا اور پیشاب خطا ہو جانا بغیر ارادے کے، یہ بھی اس میں علامتیں ملتی ہیں۔ اور حرکت میں ویسے ہی حساس ہے جیسے برائیونیا، ہر حرکت پر تکلیف پڑے گی۔ بیلاڈونا کی طرح جار بھی تکلیف پہنچاتا ہے، دھماکہ، ٹھک ٹھک کی آواز یا پاؤں کی چاپ کی آواز بھی بعض دفعہ مریض کو تکلیف دیتی ہے۔ اس کی جہاں تک خون کے خراب ہونے کا تعلق ہے،
اس میں ایبسیسز پائے جاتے ہیں، یعنی خون کی خرابیاں بھی اسٹریمونیم میں ملتی ہیں. اور اس کے ایبسیسز کا ایک خاصہ یہ ہے کہ جوڑوں میں وہ پھوڑے پیدا ہوں اگر، تو اس کے لیے یہ بہت اچھی دوا ہے. جسم کے عضلاتی حصوں میں پھوڑوں کا ہونا، ٹکی پھوڑا بائی، اس قسم کی چیزیں بن جاتی ہیں جو ایک گڑھ بناتی ہیں، مگر وہ عام ہے، بہت دواؤں میں ملتا ہے. جوڑوں کے اندر این اس جگہ جہاں جوڑوں کا جوڑ ہوں وہاں پھوڑوں کا پیدا ہونا، یہ اسٹریمونیم کی علامت ہے. اور صرف اسٹریمونیم کی نہیں ہے، اور دواؤں میں بھی آتا ہے. اور خاص طور پر بایاں ہپ جوائنٹ اس کی مرغوب جگہ ہے. اس کے پھوڑوں کا جو جوڑوں کے پھوڑے ہیں ان کا تعلق ہپ جوائنٹ سے ہے. بعض دفعہ بعض لوگوں کا دایاں ہپ جوائنٹ بالکل بیکار ہو جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پھوڑے بنتے رہتے ہیں ارد گرد، اور بعض دفعہ پھوڑے سپریس بھی ہو جائیں تب بھی اندر ایک دکھن رہ جاتی ہے باقی. دایاں سوری بایاں کہا تھا میں نے، دایاں فرمایا تھا بایاں، لیکن اشارہ دائیں کی طرف کیا تھا، وہ غلطی سے. یہ ہاتھ میرا فری تھا نا، اس ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا. ٹھیک ہے، تبھی کنفیوژن ہوا ہے. یہ ہاتھ میں سب یوں کرنا پڑنا تھا، اس لیے میں نے ڈگری کر دی. جوائنٹ مراد تھا اس کو، صرف بایاں ہپ جوائنٹ، بایاں لیفٹ. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے سر. اسٹریمونیم کیورز آئی ٹربلز اینڈ اریٹیشن آف دا برین فرام اوور اسٹڈی. آنکھ کی تکلیفوں میں بھی اسٹریمونیم مفید ہے، اور اگر بہت زیادہ پڑھا جائے اس سے اگر دماغ پر بد اثر پڑے اس میں مفید ہے. اس کی ڈرائنس تھروٹ اور فوسس کی بڑی سخت ہے. اس کی خشکی وہ پانی سے ٹھیک نہیں ہوتی، جس طرح آرسنک میں گھونٹ بھرنے سے تھوڑا سا آرام آتا ہے. ایک اور آپ کو میں نے بتائی تھی دوا اس سے پہلے، جس میں گلا بہت ڈرائی ہوتا ہے، ہر وقت انسان نگلتے ہی رہتا ہے. کیا تھی وہ دوا؟ پچھلی دفعہ پڑھائی تھی. کسی کو نہیں یاد رہی؟ ہاں شروع کرو، مجھے بھی بھول گئی ہے. پٹھان والا قصہ ہے، پٹھانوں سے معذرت کے ساتھ. ایک پٹھان نے کسی ہندو کو پکڑ لیا بیچارے کو اور تلوار کھینچ دی. اس نے کہا ابھی کلمہ پڑھو میرے سامنے، ورنہ میں نے تمہیں جان سے مار دینا ہے. ایک ہی موقع میرے لیے جنت میں جانے کا. تو اس نے کہا کہ پہلے تو رجسٹ کیا لالا جی نے، اس نے کہا اچھا پڑھا دو. کہ شکر کرو خان کو بھی نہیں آتا، تم بچ گئے. تو بات چھیڑ دی ہوتے ہے آدمی، لیکن وہ آپ بھی یاد نہیں ہوتی. نکالنا بھی، بشار صاحب بڑے ہوشیار ہیں ان باتوں میں، نکال رہے ہیں ابھی سے، ہمارا مار دیکھ رہے ہیں کچھ. ہاں میں نے وہ یہ بتایا تھا کہ گلا خشک، اور ایسا خشک کہ ہر وقت انسان اس کو نگلنے کے ذریعے کوشش کرتا ہے اس کو کسی طرح ٹھیک کرے. ہیں لیکٹک ایسڈ میں تھا، نکال لیا آپ نے؟ ماشاء اللہ، زندہ باد امام صاحب کی بیگم صاحب. لیکٹک ایسڈ ہے وہ، ٹھیک ہے. اور اس خشکی کا اصل میں تعلق ذیابیطس سے ہے. اور یہ میں کہنا بھول گیا تھا اس وقت، آپ نے کہا تو مجھے یاد آ گیا. اگر میں ذیابیطس کا ذکر کرتا تو اب بھی مجھے یاد آ جانا تھا. لیکٹک ایسڈ ذیابیطس کی چوٹی کی دوا ہے، اور ذیابیطس کی پیدا کی ہوئی خشکی پانی پینے سے ٹھیک نہیں ہوتی. ایک اندرونی کیفیت ہے جس کو بیرونی طور پر ترک کرنے سے فرق نہیں پڑتا. تو یہ یاد رکھیں، اب آپ کو بھی نہیں بھولے گا، مجھے بھی نہیں بھولے گا. لیکٹک ایسڈ ہے وہ. اور اسٹریمونیم میں بھی اسی قسم کی ملتی ہے، لیکن اس میں شوگر کا ذکر نہیں، مگر خشکی اسی قسم کی ہے. اور کوئی فائدہ نہیں ہوتا اس میں ڈرنک سے. یہ غالباً وہ نروس ڈیزیز ہے،
اس میں بھی اندرونی جو بے چینی ہے نا وہ خشکی کا احساس رکھے گی ہمیشہ، اور اس میں بھی چوکنگ پائی جاتی ہے ہائیڈروفوبینم کی طرح، یعنی پانی نگلتے وقت جافا پڑ جاتا ہے۔ ایسے بوڑھوں کی دوا ہے جن کو پیشاب پر کنٹرول اٹھ جاتا ہے، لیکن اور بھی بہت سی دوائیں ہیں، پتہ نہیں اسٹیمونیم مفید ہوگی کہ نہیں، پہچان کرنی پڑے گی۔ ایسے مریض جن میں کچھ اسٹیمونیم سی علامتیں ملتی ہوں ان کی زندگی اور دوسری بیماریوں میں، ان میں یہ ضرور مفید ہوگی، مگر 10-15 ایسی دوائیں ہیں جن میں سلسل بول کی شکایت ملتی ہے، ان کا فرق بڑی احتیاط سے باریک الگ الگ کرنا پڑے، کسی پر وقت نکال کے ان دواؤں کو اکٹھا کریں اور الگ فرق کریں، کیونکہ جب وہ مریض آئے گا اس میں بڑی مشکل پڑتی ہے۔ میرے سامنے کئی دفعہ بعض بابے آ جاتے ہیں کہ جی ہر وقت مصیبت ہے، اور اس کو فوراً یاد نہیں آتی دوا۔ تو ہائرسمس اسٹیمونیم تو ان دواؤں میں سے ایک ہے۔ آرسنک میں بھی یہ بات پائی جاتی ہے، کاسٹیکم میں بھی پائی جاتی ہے اگر فالجی علامتوں کی وجہ سے ہوا ہو، اور بھی کئی دواؤں میں ہے، مگر کوئی ایسا طریقہ ڈھونڈنا پڑے گا، آپ کو بنانے ہوگا اپنے لیے کہ مریض کو دیکھ کر 1-2 سوالوں میں ہی اصل دوا تک پہنچ سکیں۔ اگر اسٹیمونیم کا کیس ہو جو بھٹی صاحب کا نہیں ہے، تو پھر دل پر وہ جو ہے نا یہ احساس، اس میں بہت مفید ہے، اس لیے اگر آپ نے استعمال کریں مخفی طور پر کریں کیونکہ ورنہ اسٹیمونیم اور بھی کہانیاں بتا دے گا، ٹھیک ہے؟ کلاس میں نہیں بتانا، یہاں بھولے بادشاہ ایسی باتیں کر دیا کرتے ہیں کلاس میں میں پردہ ڈال رہا ہوتا ہوں، یہ بول پڑتے ہیں۔ پوڈوفائلم یہ ایک بہت ہی گہری اور لمبا اثر کرنے والی دوا ہے، اور یہ جو حصہ ہے جسے ہم پیٹ کہتے ہیں، پیٹ کے اندر جو کچھ بھی ہے اس دائرے میں جو درمیانی انسانی وجود کا درمیانی حصہ ہے، اس سے پوڈوفائلم کا بہت تعلق ہے، اور کھٹاس پیدا کرنے میں یہ چوٹی کا ماہر ہے پوڈوفائلم۔ جس طرح اور کون سی دوائیں ہیں؟ آئرس ورسیکلر، جی آئرس میں آرس ورسیکلر، آئرس ٹینکس جو ہے وہ اس کی دوا ہے اپینڈیسائٹس کی، آئرس ورسیکلر ہے، اور نیٹروفاس ہے، اور نقصومی کا بھی ہے، اور بہت سی دوائیں ہیں۔ جی جی ہائیڈرو سلفیورک ایسڈ بھی ہے، سلفیورک ایسڈ یا ہائیڈرو سلفیورک ایسڈ، ایسے ضدی تیزابی مریضوں میں بہت مفید ہے جو جہاں عام دوائیں کام نہ کریں، اس میں بعض دفعہ چوٹی کا اثر رکھتی ہے، تو مختلف تیزابی دواؤں کو ازبر ہونا چاہیے آپ کے لیے، تاکہ اکثر مریض ایسے ملتے ہیں اور تیزاب کے توازن بگڑنے سے ہوائیں پیدا ہوتی ہیں، اور تیزاب کا توازن بگڑنے سے بیکٹیریا، ورمز یہ نشو و نما پاتے ہیں، تو تیزابی دواؤں کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ پوڈوفائلم ان میں سے ایک دوا ہے، مگر پوڈوفائلم میں تیزابیت جگر کی خرابیوں کے ساتھ اکٹھی پائی جائے گی۔ پوڈوفائلم صرف معدے کی دوا نہیں ہے، یہ جگر اور پینکریاز اور وہ سارا حصہ پتا وغیرہ، یہ پورا پیکج جو ہے ان سب پر برابر اثر کرتی ہے، سمجھیں؟ آئرس ورسیکلر وغیرہ میں یہ ضروری نہیں ہے کہ جگر خراب ہو، پتا بگڑا ہوا ہو، اس لیے وہ آپ انفرادی طور پر دے سکتے ہیں۔ نیٹرمفاس کا بھی یہی حال ہے، لکسوامیکا کا بھی یہی ہے، مگر پوڈوفائلم میں یاد رکھیں کہ یہ ایک پورا وسیع دائرہ ہے بیماریوں علاقے کا، اس جگہ کا، جس میں شامل اعضاء سب متاثر ہوتے ہیں۔ اور اس میں
جب وامٹنگ شروع ہوگی, جب قے شروع ہو جائے گی مریض کو, ایسے مریض کو, تو 7 اسہال بھی ہو جاتے ہیں. نکسوامیکا میں نہیں ہوتے, لیٹرن فاس میں نہیں ہیں, آئرس ویسیکولر میں نہیں ہیں. تو یہ اس کی پہچان بتا دے گی کہ یہ جو اثر تھا یہ صرف معدے تک محدود نہیں تھا, اس میں انتڑیاں بھی مگر زیادہ تر جگر کی خرابی شامل ہے. اور وہ جب ناکام ہو جاتا ہے تو پھر اسہال کا رجحان پیدا ہو جاتا ہے. اس کے پیٹ میں رمبلنگ اور اچانک پھڑپھڑاہٹیں, بعض دفعہ یوں محسوس ہو جیسے اندر کتے بلے پھر رہے ہیں, دوڑ پھر رہے ہیں, آنکھ مچولی کھیل رہے ہیں جانور. یہ اس کا احساس ہے خاص. اور یہ چیز اور کس چیز میں پائی جاتی ہے؟ ہاں تھوجا میں نہیں سکتا. یہ ہے اس میں ہائرسمس میں. اور عام طور پر ہائرسمس اگر ٹائیفائڈ میں ہائرسمس کی ضرورت پیش آئے تو اس کی یہ علامت ہے کہ ہوا پھڑ 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 کرتے ہوئے نیچے اترتی ہے, کبھی اوپر گڑ گڑ کر کے چڑھ جاتی ہے. یہ اس کی خاص علامت ہے. اس کا جو فضلہ ہے وہ بہت بڑا ہوتا ہے, کھلا, انارمس کہہ سکتے ہیں. وہ جو بگ چیف والا قصہ ہے نا, وہ ہے یہ. یاد ہے نا, بتانا نہیں دوبارہ میں نے. ہاں ٹھیک ہے. اور ہوا کی وجہ سے اسپلٹرنگ بھی پائی جاتی ہے. یعنی عام طور پر ایویکویٹ کرتا ہے انسان, یعنی مریض, ایک دفعہ بہت زیادہ پانی والا مادہ نکلے گا, اور چونکہ ہوائیں بھی ہیں اس وجہ سے اسپلٹرنگ بھی پائی جاتی ہے. لیکن اسپلٹرنگ کے لحاظ سے یعنی ہوا اور پانی مل کر جب نکلتے ہیں تو خاص قسم کی آواز پیدا کرتے ہیں. ایلو سب سے چوٹی کی دوا ہے. اس کی تو پہچان یہ ہے. ایلو کی جگر کی بیماریاں بھی جب اسہال پر منتج ہوں تو اس میں اسی قسم کی چیزیں ملتی ہیں, لیکن اس کی نسبت بہت زیادہ پوڈوفائلم کے مقابلے پر. اسہال کے بعد ریلیف ملتا ہے, یہ اس میں ہے آرام. مرکری سے مشابہ کہا جاتا ہے پوڈوفائلم کو, لیکن مرکری میں اسہال ہونے کے بعد بھی آرام نہیں ملتا. اس میں سکون کا کچھ حصہ ضرور, وہ سکون کا وقفہ مل جاتا ہے. چائنا اور اس میں مشابہت یہ ہے کہ دونوں کے اسہال بے درد کے ہوتے ہیں, یعنی پوڈوفائلم کے بھی اور چائنا کے بھی. جو ریلیف ہے وہ ایک اندرونی بے چینی سے آرام ہے, جو لگتا ہے نا تناؤ ہو گیا بہت سا, تناؤ کی بھی تو ایک تکلیف ہے, لیکن درد نہیں ہے. چائنا میں بھی درد نہیں ہوتا, لیکن وہ ہوا وغیرہ فارغ ہو جائے, جب اسہال آ جائیں تو ریلیف مل جاتا ہے معدے کو, اور پیٹ کے تناؤ کو آرام آ جاتا ہے. لیکن چائنا اور اس کا فرق یہ ہے کہ چائنا عام طور پر رات کو اثر دکھاتا ہے اور کھانے کے بعد. بعض لوگوں کو کھانے کے فوراً بعد زور سے حاجت ہوتی ہے, اور اگر اسہال کی حاجت ہو تو چائنا کی طرف دماغ جانا چاہیے. اگر ویسے حاجت ہو اور کھانے کے بعد ضرور دوڑیں بچے تو ارجنٹم نائٹریکم کا کیس ہے وہ زیادہ تر, اور بھی شاید ہوں, لیکن ارجنٹم نائٹریکم ان میں ایک میرے تجربے میں ہے اچھی دوا ہے.
اس میں پوڈوفائلم کمزوری بہت پیدا کر دیتا ہے. ظاہر بات ہے جب پانی کا انخلا ہوگا تیزی کے ساتھ تو ڈی ہائیڈریشن ہو جائے گی. ڈی ہائیڈریشن کہنے کی بجائے یہ ہومیوپیتھک کتابوں میں یہ ملتا ہے کہ اتنی کمزوری پیدا کر دیتا ہے کہ اگر اس کا علاج نہ ہو تو مر جائے گا مریض. یہ خاص نقشہ ہے ڈی ہائیڈریشن کا. اس لیے اس کو ایسی صورت میں ہسپتال پہنچایا جاتا ہے, اس کو ڈرپس لگتے ہیں, تب جا کے ہوش آتی ہے. رائس واٹر اسٹول کہلاتا ہے اس کا, یعنی پیچ, چاولوں کی پیچ کی طرح بعض دفعہ اس کا اسٹول ہے. اشار صاحب ویلش بلڈ بھی ہے آپ کے اندر, ہاں کہ نہیں؟ کوئی پرانے زمانے میں کیونکہ ویلش لینگویج میں نے 4 کانسوننٹ اکٹھے دیکھے ہیں, یا پھر ان کی نوٹس میں ایک لفظ ہے, اس کا تلفظ بتائیں مجھے کیا ہے. HLLGRY HLLL ویلش پڑھ سکتے ہیں اس کو, وہ 4 ایل اکٹھے وہ پڑھ دیتے ہیں. وہاں بیماری کسی ہمارے ویلش فیملی کو, مگر اس کو نہ بھی پڑھا جائے تو بھی فرق نہیں پڑے گا, کیونکہ اصل ہے ایمٹی فیلنگ, اور میرا اندازہ ہے کہ ہنگری ہوگا اس کی وجہ ہے یہی ہے نا. ہاں, ایمٹی ویکنیس اور کمزوری اور خلا کا احساس بھوک کے ساتھ. ایسا لگتا ہے جیسے انتڑیاں وغیرہ سب اتر کے نیچے نکل جائیں گی ساتھ, ان میں کھڑے رہنے کی جان نہیں رہتی. یہی حال یہ عورتوں کے ساتھ کرتا ہے یوٹرس میں, پرولیپسس اور لٹکاؤ جسے ہیلونیس میں بھی ملتا ہے, اس طرح اس میں بھی یوٹرس کا بہت برا حال کر دیتا ہے, پھیل جاتا ہے, گر پڑتا ہے. اور ایسی عورتیں جن میں بچوں کے بعد ان کے رحموں کو سکڑنے میں کمزوری پائی جاتی ہو, ان کو پوڈوفائلم فائدہ پہنچا سکتا ہے, ایک امکان ہے. یعنی میرے علم میں نہیں, مگر یہ پڑھنے کے بعد مجھے خیال آیا کہ ممکن ہے کہ یہ مفید ہو. انلاج تو دیکھے ہیں میں نے, بہت انلاج ہو جاتے ہیں بعض بیچاریوں کے, اور ان کی ویسے صحت ٹھیک رکھتی ہے, مگر ہر بچے کے بعد جب ایک دفعہ یوٹرس پھیلے گا تو واپس اپنے اصل مقام پہ نہیں آتا. مگر پوڈوفائلم کی پہچان یہ ہے کہ اس میں درد بھی ہوتی ہے, یا درد بھی ہوتا ہے. تو اگر وہ سینسٹیو ہو تو پھر غالباً پوڈوفائلم کام کرے گا. ٹھیک ہے. اگر مینسس کے ساتھ ڈائریا اکٹھے ہو جائیں تو اس میں بھی پوڈوفائلم کو زیر نظر رکھنا چاہیے. اس میں جو رحم کی دردیں ہیں جس کا میں نے ذکر کیا, اس میں بھی پائی جاتی ہیں پھیلنے میں. ان میں کولوفائلم والی کچھ علامت یہ پائی جاتی ہے کہ نیچے اترتی ہے, ران کے اندر سے دونوں طرف سے نیچے کی طرف حرکت کرتی ہے درد. یہ کولوفائلم کی چوٹی کی علامت ہے, اندر کی طرف سے جانا. باہر کی طرف کالی کاب ہے اور سیمیسیفیوجا ہے. کالی کاب میں تو زیادہ حرکت اتنی نہیں کرتی, پیٹھ کی طرف زیادہ حرکت کرتی ہے, مگر جا کے ٹھہرتی ہے تو بائیں طرف ران کے دونوں طرف. میں پھر بائیں کہہ کے میں دائیں ہاتھ مار رہا تھا, مگر ڈاکٹر صاحب نے دیکھ لیا تو انہیں پکڑ لینا ہے. ہاں, دائیں طرف بھی بائیں طرف بھی باہر بیٹھتی ہے درد. یہ کالی کارپ کی درد اندر کی طرف نہیں, کولوفائلم کی اندر کی طرف ہوتی ہے, اور پوڈوفائلم کی بھی اندر کی طرف. کولوفائلم کی اترتی ہے نیچے کی طرف, پوڈوفائلم کی بھی. کالی کارپ کی کمر میں اوپر نیچے تو حرکت کرے گی, بائیں طرف حرکت نہیں کرے گی, اگر آئے گی تو وہاں ٹھہر جائے گی آ کے. اور سیمیسیفیوجا میں رحم سے حرکت کر کے بائیں طرف اگر نیچے اترے
बाहर की तरफ, बाईं तरफ से मुराद है रान के बाहर की तरफ, बाईं तरफ नहीं, दाईं तरफ भी बाईं तरफ भी बाहर की तरफ अगर हो तो वो कॉलोफाइलम है ना, सिमिसिफुजा है। कॉलोफाइलम अंदर की तरफ है, सिमिसिफुजा बाहर की तरफ है। ठीक है। और ओवरीज में दर्द जो है इसकी वो वाक़तन दाईं तरफ ही होती है जहाँ मैं हाथ लगा रहा हूँ। बाज़ दफ़ा मेंसेस से पहले यानी हैज़ से पहले और बाद में यूट्रस में दर्द का एहसास रहता है कुछ अर्सा तक। उसमें लेकिसिस भी अच्छी है, सिमिसिफ्यूजा भी है, एपिस भी है और वेस्पा भी है और पोडोफाइलम भी। इसमें मुस्तकिल इसहाल नहीं होते जो आके ठहर जाएं। इसहाल की नौयत है या तो मरीज़ मर जाएगा या ठीक हो जाएगा, इसलिए असहाल ठीक हों तो फिर मरीज़ ठीक है। मुस्तकिल असहाल इसमें लंबा ठहरने वाले नहीं मिलते। हाँ, कॉन्स्टिपेशन के साथ अदलते बदलते हुए नज़र आते हैं, क्योंकि जिगर के फेल की ख़राबी तो मुस्तकिल चीज़ है, मगर उसका एक्सप्रेशन, उस ख़राबी का इजहार लाजिम नहीं कि असहाल की सूरत में हो। अगर कभी असहाल में और कभी कब्ज़ में वो ख़राबी ज़ाहिर हो तो ये पोडोफाइलम की एक मज़ीद अलामत है। इसका अगर आप मरीज़ हो पोडोफाइलम का और ऊंची ताकत में इसको इस्तेमाल कर दें तो अचानक ठीक हो जाएगा, लेकिन साथ ही सर दर्द शुरू हो जाएगा, इसका ठीक करना मुश्किल होगा। इसलिए इसमें यह एहतियात करें कि अगर पोडोफाइलम का मरीज़ हो तो उसको पोडोफाइलम 30 में दें, ज़्यादा ऊंचा ना दें, ताकि वो आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो। बाज़ जल्दबाजी से तमाशा दिखाने के लिए 1 लाख में दे देते हैं कि देखो जी फ़ौरन ठीक हो गया, और ठीक हो गया और सर दर्द फिर ऐसा पकड़ता है ठीक होने का नाम नहीं लेता, क्योंकि ये इंतकाल मरज़ है, ठीक नहीं हुआ, बल्कि सडननेस, अचानक हुक्म जो आया है उसने वहाँ से छुड़ाया मरज़ को और किसी और तरफ मुंतकिल कर दिया। इसमें गॉलस्टोन कॉलिक की इलामतें भी मिलती हैं, क्योंकि डुओडेनम की तरफ रनिंग, फाड़ने वाली दर्दें हरकत करती हुई पित्ते से डुओडेनम की तरफ जाती हैं। इसमें एक बात है कि मसाज, हल्का मसाज मुफीद है, और मगर उसकी हरकत पीछे से यूँ आके ऊपर जहाँ भी पित्ता है वहाँ तक। डॉक्टर साहब पित्ता कहाँ, अब हरकत बना के दिखाएं। ये जो पसली है, दाईं पसली नहीं, हरकत बाईं से शुरू करके पित्ते के मकाम तक मसाजिंग करके दिखाएं। ये तो दाईं इस तरफ से हाँ हाँ, आगे ऊपर लाएं थोड़ा सा, यहाँ तक। यहाँ मेरी पसली यहाँ हाँ पे, हाँ, ठीक है। इस तरफ यहाँ से लाके हाँ जी, तो इस तरह से फिर यहाँ ये जो है ना हरकत, कोई देख रहा है आपको खुदा के अलावा? तो यहाँ से आप सामने खड़े हो जाएं उसके इस कैमरे तरफ के, या दिखा दूँ, इधर आ जाएं।
अगर खुदा न खास्ता आपके पित्ते में दर्द हो, ये पित्ता हुजूर का हाँ, तो पीछे से लाइन पर हाथ और यहाँ तक बता दें, यहाँ तक ठीक है हुजूर, मसाजिंग ये है, ये मुफीद होगी। ठीक है हुजूर, पित्ता यहाँ हाँ पर होगा ठीक है, बनाना ठीक से। अगर यहाँ से हाँ जी, हम ले आए हाँ। इस तरफ और यहाँ ठीक है, फर्क पड़ा भी? ठीक है, इसमें कोई तकलीफ नहीं आपको माशाल्लाह। पित्ते के अमराज में अमूमन शदीद मतली होती है और वॉमिटिंग भी होती है, कमज़ोरी भी बहुत पैदा हो जाती है। इसमें एक और चीज़ भी है, ज़रूरी नहीं कि पित्ता ही ख़राब हो, बाज़ दफ़ा नज़ला डूडल कैनाल पे गिरता है, इसका अंदरूनी नज़ले भी होते हैं, गुर्दे का नज़ला, उसका गॉल ब्लैडर ना, यूरिनरी ब्लैडर का नज़ला, क्या कहते हैं यूरिनरी ब्लैडर को, मसाना पेशाब का, ये इनमें अगर ठंड लग जाए तो बार बार पेशाब आता है मरीज़ को। वैसे कोई ज़्यादा अलामत नहीं मालूम होती, नाक ठीक है कि नज़ला वहाँ गिर जाता है, तो डूडल नज़ला जो है वो इसका हिस्सा है ख़ास। और गॉल स्टोन कॉलिक पहले बता चुका हूँ, महसूस होता है वाक़यातन भी उसमें, और बढ़े हुए जिगर में पोडोफाइलम को एक ख़ास मर्तबा हासिल है। प्रोलैप्स यूट्रस का, इसमें और कौन सी दवाएं हैं? स्ट्रेमोनियम पढ़ाई थी। डॉक्टर साहब प्रोलैप्स की अलामतें बताएं, लोगों को किस तरह पता चलेगा कि मुझे प्रोलैप्स होगा यूट्रस का? पहले तो ये कि जो उसकी सर्विक्स है, हाँ, उसके एहसास होता है उसके गिरने का खुद औरत को थोड़ा बहुत। फिर ये कि उसमें आपके पास जो मरीज़ें आती हैं जी, जाएँ जी, तो क्या बयान करती हैं वो बताएं हमें। एहसास है कि कुछ चीज़ नीचे गिर रही नीचे है गिर रही है और आगे की तरफ। फिर वो चूँकि वो थोड़ा बहुत फ्रिक्शन भी होती है, उससे फिर दर्द भी हो सकता है, डिस्चार्ज भी हो सकता है, ठीक है, और उसमें जो डिस्चार्ज है खून मिला हुआ भी हो सकता है। और पेट, निचला हिस्सा पेट का ऊंचा बढ़ भी जाता है? नहीं हुजूर, ज़रूरी नहीं बढ़ता है, नहीं हुजूर, जरूरी नहीं है, नहीं हुजूर, मगर बढ़ भी सकता है। जी। फिर कभी कभी पेशाब को रोकने की जो है कुव्वत वो भी ताकत कम हो जाती है। उसमें होता है कि जब खांसी करें हाँ, या छींकें या ज़ोर किसी दबाव पड़ता है मसाने पर, मसाने पर दबाव, और वो सारा जो निज़ाम है उसमें फिर वो ख़ता हो जाता है पेशाब। और फिर ये बहरहाल फिर एग्जामिनेशन के बाद सही पता लगता है हुजूर। एग्जामिनेशन के लिए आप डॉक्टर वर्मा के पास हैं? यूट्रस के प्रोलैप्सिस में म्यूरेक्स बारहा इस्तेमाल की अच्छी दवा है, और सीपिया भी है, नेट्रम्योल भी है। सीपिया की जो बाकियों से पहचान है वो ये है कि इसमें बैठने और लेटने में आराम है और चलने में तकलीफ बढ़ती है। अगर किसी मरीज़ा को प्रोलैप्स का एहसास बैठने और लेटने से कम हो जाए तो उसको मुफीद है, मगर बहुत सी औरतें जो कहती हैं लेटने के बावजूद भी जारी रहता है एहसास, तो सीपिया ये एक ख़ास पहचान हो जाएगी, सीपिया के लिए ये पहचान हो जाएगी अगर वो लेटने से बढ़े। लेटने से तकलीफ़ें बढ़ने में एक और दवा भी है जो सीपिया ही की तरह जिगर की चोटी की दवा है, वो लाइकोपोडियम है। लाइकोपोडियम में भी लेटने से तकलीफ़ें बढ़ती हैं, बाज़ शियाटिका लेटने से बढ़ता है, हरकत से नहीं बढ़ता, तो वो टिपिकल लाइकोपोडियम का केस है। और वो है मिजाज उसका पित्ते, क्या कहते हैं, सौदाई सफरावी मिजाज, जी, सफरावी, हाँ। और स्टेमोनियम में स्ट्रेबिस्मस भी पाया जाता है। आँख स्क्विंट, एक आँख इधर थोड़ी सी देखिएगी, एक दूसरी तरफ, यही है ना स्ट्रेबिस्मस,
آنکھ کے اسکوینٹ کو نہیں کہتے؟ اس میں لیکن وہ غالباً اس میں یہ جو آنکھوں کا اپنا نظر نہیں آتا، اسکوینٹ نہیں ہے سچ، لیکن اندرونی کچھ خرابی کی وجہ سے اچھا، یہ غالباً بیرونی نہیں؟ میرے ذہن میں یہ ہے، ہو سکتا ہے مجھے تو بیرونی بھی یاد ہے، اندرونی بھی ہوگا، مگر وہ اس کو اسکوینٹ اگر آنکھ کا ایک حصہ ایک طرف چلا جائے، دوسرا ذرا سے دوسری طرف چلا جائے، ان کا نشانہ ٹھیک نہ رہے، متوازی نہ رہے، اس میں اسٹیمونیم کام آتی ہے، اس کو اسٹیبسمس نہیں کہتے۔ میرے ذہن میں حضور پکا یاد نہیں سو چیک کر لیں۔ ہاں، کسی نے پوچھا تھا نا کہ میری آنکھیں فلاں ایکٹر یا ایکٹریس سے تو نہیں ملتی، تو جو اسپیشلسٹ تھا آنکھوں کا، اس کا جو سیکٹری تھا وہ بیچارہ سادہ سا تھا، تو نے کہا حضور آپ کی تو ایک آنکھ دوسری سے نہیں ملتی، دونوں کسی اور سے کیا ملیں گی؟ اور یہ لطیفہ فرضی نہیں ہے، واقعتاً ہوا ہے۔ کرن نسیم مرحوم نے بتایا تھا مجھے، کرن نسیم بہت چوٹی کے انسان تھے، بامزہ اور بہت ہمدرد، غیر معمولی خدمت کرنے والے، فن کے بیمار، جنرل ہو کے وفات پائے ہیں۔ جب بتایا تھا اس میں کرنل ہی تھے وہ، جواب میں تبھی کرنل آیا ہے، یا ممکن ہے بریگیڈیئر ہو گئے ہوں، جنرل نسیم کی بات ہے، ٹھیک ہے۔ اب پلسٹیلا پہ آ جائیں یا وقت نہیں رہا ہے؟ ابھی وقت کچھ پلسٹیلا تو میں اتنا آپ کو بتا چکا ہوں مختلف بیماریوں دواؤں کے حوالوں سے کہ آپ کو یاد ہونی چاہیے ساری، یاد ہی ہے نا؟ ضرورت ہے پھر؟ ہاں بہت دلچسپ مریض ہوتا ہے پلسٹیلا کا، اس کا مزاج نرم اور رونے کی طرف مائل، لیکن اریٹیبل بھی بہت، اس لیے چھوئی موئی مزاج ہے اس کا، اپنا عام مزاج اس کا نرم ہی ہے، چھوٹی سی بات پہ رو پڑے گا، دل میں نرمی ہے لوگوں کے لیے، سختی نہیں پائی جاتی، مگر اپنے انا کے حوالے سے چھوئی موئی ہے، اس لیے جب یہ دیکھے کہ اس کوئی انا کو کچلا گیا ہے، بے عزتی محسوس کرے، تو پھر بہت زیادہ چڑ جاتا ہے۔ اس کو ٹچی بھی کہتے ہیں کہ بہت ٹچی ہے یہ، تو پلسٹیلا کی خاص علامت ہے یہ۔ اس کو ہمیشہ وہم بھی رہتا ہے کہ میری بے عزتی نہ کر رہا ہو کوئی، مگر اس کا جو اثر ہے وہ وائلنٹ نہیں ہوتا، وہ ڈپریشن میں چلا جائے گا، محسوس کرے گا سختی سے، مگر یہ وائلنٹ ہو کے نہیں کرتا، بعض چڑ جاتا ہے، چٹکے جھٹکے والی بات کرتا ہے، اکثر میلنکولیا، سیڈنس، ویپنگ، ڈسپیئر، ریلیجس ڈسپیئر، ویمز، امیجنیٹو، ایکسٹریملی ایکسائٹیبل، یہ اس کی علامتیں ہیں۔ زود حس، رونے کی طرف میلان رکھنے والا، اور نرم دل، اور توہمات میں جلد مبتلا ہو جانے والا، یہ سوچنے والا کہ شاید یہ یوں ہوا ہو یا اس طرح ہوا ہو، اور اپنے نفس کی یعنی عزت کے اوپر سمجھتا ہے حملہ کیا گیا ہے، حالانکہ کوئی حملہ نہ کر رہا ہو، تو عزت نفس کے معاملے میں زیادہ ہی ضرورت سے زیادہ وہمی۔ بعض دفعہ ریلیجس مینیا ہو جاتا ہے ایسے مریضوں کو، ایسی عورتوں میں اکثر ہوتا ہے جب وہ زیادہ ہوں پلسٹیلا کی مزاج کی، اور چونکہ وہ اپنے غصے کو پوری طرح کھل کر ظاہر نہیں کرتی، اس لیے وہ دبا ہوا غصہ ان کے لیے عموماً ریلیجس مینیا بن جاتا ہے، یعنی مذہبی پاگل پن۔
اور پھر کلیتاً پاگل ہو جاتی، انسین ہو جاتی ہیں. میدے کے ساتھ بھی اس کا بہت گہرا تعلق ہے. میدا فیٹس کو، یعنی تیل والی چیزیں اور گھی والی قسم کی چربی والی چیزیں، ان کو برداشت نہیں کر سکتا، اور بہت جلد اس کے نتیجے میں میدا بیٹھ جاتا ہے. اس لیے اورشن بھی ہو جاتی ہے ایسے مریضوں کو. لیکن اگر نفرت نہ بھی ہو اور تھوڑی سی کسی نے ملائی کھا لی، تھوڑا سا گھی والی چیز زیادہ کھائی، تو میدا جواب دے جائے، تو یہ پسٹیلا کی ایک علامت ہے. کاربوویج میں بھی ہے، دوسری دواؤں میں، مگر پسٹیلا کی بھی ایک علامت ہے. ان میں دو قسم کے جو مینیاز ہیں، پاگل پن کے اظہار، وہ بعض دفعہ پورے پاگل بنا کر نہیں ہوتے، بلکہ بعض باتوں میں پاگلوں والے آئیڈیاز، خیالات ہو جاتے ہیں. مثلا ایک اگر یہ خیال ہو کہ فلاں خوراک جو ہے وہ بنی نوع انسان کی ہلاکت کا موجب ہے، تمام بنی نوع انسان وہ چیز کھاتے ہیں، اس لیے وہ ہر معاملے میں وہ تنزل پذیر ہیں. تو یہ جو فکسڈ آئیڈیاز ہیں نا خوراک کے متعلق، یہ پسٹیلا کا حصہ ہے. اور دوسرا یہ کہ بعض دفعہ پسٹیلا کی عورتوں کو شادی سے نفرت ہو جاتی ہے، اور اگر شادی سے نفرت نمایاں طور پر پائی جائے اور اس کی کوئی معلوم نفسیاتی وجہ دوسری نہ ہو، تو پسٹیلا دینی چاہیے. گرم کمروں میں تکلیفیں بڑھتی ہیں، اور عجیب بات ہے کہ گرم کمروں میں سردی بھی بڑھتی ہے. یعنی مریض کی جو اندرونی سردی کی کیفیت ہے، بعض دفعہ پسٹیلا کا مریض چیل محسوس کر رہا ہے اندر سے، ویسے باہر ہاتھ پاؤں گرم ہوتے ہیں، اور وہ باوجود اس کے کہ اس بات میں تضاد معلوم ہوتا ہے، گرمی سے سردی بڑھے، مگر چونکہ وہ احساس ہے صرف، اس لیے پسٹیلا کا مریض اگر ٹھنڈ محسوس کر رہا ہو، گرم کمرے میں جائے گا تو اور بھی زیادہ محسوس کرے گا. پیاس نہیں ہوتی، مگر اس کے باوجود ٹھنڈے پانی سے کچھ سکون ملتا ہے. اور ٹھنڈا کھانا کھانے کی طرف بھی رجحان ہوتا ہے. بڑے بڑے نئے آپ نے محاورے ایجاد کر لیے ہیں. The stomach symptoms are worse in the morning, the men the symptoms worse in the evening. The men the symptoms کیا مراد ہے؟ Mental symptoms کو the men the symptom لکھا گیا ہے. ٹھیک ہے؟ معدے کی تکلیفیں صبح زیادہ خراب، اور ذہنی تکلیفیں رات شام کو زیادہ، کیونکہ ایسی مریضوں کو جو اداسی کے دورے پڑتے ہیں وہ ہمیشہ شفق شام کے وقت بہت زیادہ پڑتے ہیں. وہ ویسے ہی ڈپریشن کا وقت ہوتا ہے بعض لوگوں کے لیے بعض موسموں میں، لیکن ان کے لیے ہمیشہ ہی شام کا وقت اداسی کے لحاظ سے سب سے زیادہ تکلیف دہ ہے. ٹھنڈی ہوا میں ہلکی حرکت کرنے سے آرام ملتا ہے مریض کو. پسٹیلا کا اینٹیڈوٹ میں نے بتایا ہوا ہے آپ کو، ایک یاد ہے؟ نہیں، وہ اس کا کرونک ہے. پسٹیلا کا اینٹیڈوٹ سلفر ہے، یاد رکھنا چاہیے، کیونکہ سلفر کی باقی علامتیں نہیں ملتی نا، صرف گرمی ہے، ہاتھ پاؤں کی جلن.
تو سلفر اگر زیادہ دے دی جائے تو پسٹیلا کو نہ بھولیں، پسٹیلا اگر زیادہ دے دی جائے تو سلفر کو نہ بھولیں، یہ ایک دوسرے کو کہ بد اثرات کو توڑ دیتے ہیں۔ اگر سورائسس فلیٹ ہو، براؤنش ہو اور چھوٹے چھوٹے دائروں میں جیسے انگوٹھے کے نیچے آ جائے کوئی دائرہ، تو اس قسم کے حصوں میں پلسٹیلا بھی سورائسس میں اچھا اثر رکھتی ہے۔ اس میں بھی وینسٹائسس ملتا ہے، یعنی وینز پھول جاتی ہیں، وہاں آ کے بلڈ خون آ کے ٹھہر جاتا ہے، اور وہ تمام علامتیں جو جالا پیدا کر دیتی ہیں، عورتوں کی ٹانگوں وغیرہ میں ورم بھی پیدا کر دیتی ہیں، یہ پسٹیلا میں بھی ملتی ہیں۔ اس میں یہ جو وینز کی خرابیاں ہیں، اس کو اصطلاحاً ویریکوس وینز کہتے ہیں۔ ویریکوس وینز کے ساتھ اگر السرز بھی ہوں تو اس میں پلسٹیلا بھی اچھا اثر رکھنے والی دوا ہے، اس میں کچھ ناسور سے بن رہے ہوں ایلیگلی۔ السر اس کے جب ہوں گے تو پھر وہ خون بھی بہے گا ان سے، لیکن ویریکوس وینز ٹھیک نہیں ہوں گی۔ السرز کا سپاٹ ویریکوس وینز کے اندر نہیں ہوتا، اس کے کناروں پر ہوتا ہے، اس لیے وہ باوجود بلیڈ کرنے کے ویریکوس وینز کو فائدہ نہیں پہنچاتا۔ نزلاتی بیماریوں میں یہ بہت مفید ہے۔ پسٹیلا کے مریض کو کرونک نزلہ وغیرہ اور کئی قسم کی جو میوکس ممبرین یعنی اندرونی جھلیوں کی بیماریاں وہ لگی رہتی ہیں۔ جو بچیاں جوانی کی عمر کو پہنچ رہی ہوں ان کے لیے کیلکیریا فاس کی طرح پسٹیلا بھی ایک اہم دوا ہے، اس کو ہمیشہ پیش نظر رکھنا چاہیے۔ ظاہری طور پر اس کا سر درد جو ہے وہ میگرین سے ملتا ہے، ایک طرف کا ہوتا ہے، اور اکثر یہ جو ہیں کنپٹیاں ان میں سے اندر جیسے گھسرا ہو اور چہرے کا ایک حصہ، یہ پسٹیلا کی خاص سر درد کی علامت ہے۔ یہ اور بھی دواؤں میں ہے، تقریباً تمام میگرین میں یک طرفہ درد کی علامتیں پائی جاتی ہیں۔ اس کا پلسٹیلا میں فرق کرنے والی علامت کیا ہے جس سے آپ کو پتہ لگ جائے کہ یہ پلسٹیلا کا مریض ہے، کوئی اور نہیں ہے؟ نرم مزاج؟ نہیں، نرم مزاج بھی کئی ہوتے ہیں، بے شمار ہوتے ہیں، فرق کرنے والا ہوتا ہے پلسٹیلا۔ جی نہیں، پلسٹیلا کی علامت جو خاص پہچان ہے یہ ہے کہ پلسٹیلا کا سر درد ہوگا تو ایک طرف جسم کی گرم، ایک طرف ٹھنڈی، اور فرق گرمی سردی کا ایسا ہے کہ ہاتھ لگانے سے بھی پتہ چلتا ہے، اور ایک طرف کا چہرہ تمتمایا ہوا، دوسری طرف کا زرد روح وہ خون نہیں رہا۔ تو یہ ایک ایسی نمایاں چیز ہے پلسٹیلا کی کہ اس کے نتیجے میں آپ کے لیے پلسٹیلا کی پہچان مشکل نہیں رہتی۔ اس لیے سر درد کی علامتوں میں وقت ضائع کرنے کی بجائے، زیادہ کھوج لگانے کی بجائے یہ دیکھ لیں اگر یہ ہے تو پلسٹیلا کی بات کریں، ورنہ کسی اور کی دوائی کی تلاش کریں، مگر ضروری نہیں کہ اس کے ہر درد میں یہ موجود ہو۔ اس لیے پلسٹیلا پھر بھی کام آ سکتی ہے اگر یہ علامت نہ ہو، مگر اکثر چونکہ یہ علامت ملتی ہے اس لیے پہلے سرسری طور پر یہ دیکھ لیں، پلسٹیلا نہ ہو تو پھر عمومی تلاش کریں۔ اس کا سر درد جو ہے
وہ تھراپنگ وغیرہ ہر قسم کا ہے، اس میں کوئی تفصیل ضرورت نہیں بحث کی. میگرینٹس کی طرح پیریوڈک معین وقفوں کے بعد آنے والا. پسٹیلا میں آنکھوں میں گوانجریاں بہت نکلتی ہیں، اور یہ تو میں نے اکثر بچوں میں استعمال کر کے دیکھی ہے، بہت مفید ہے. جہاں گوانجنی کا رجحان ہو پسٹیلا سے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے خدا کے فضل سے. اس کے ناک اور گلے کی علامتیں نیٹرمور سے بہت ملتی ہیں، اور نیٹرمور پسٹیلا کا کرونک بھی ہے، یعنی مزمن ہے. مستقل طور پر پسٹیلا کی علامتیں ملیں تو نیٹرمور اس کو پسٹیلا کے ناکام ہونے کے بعد اٹھا لیتا ہے اور مفید ثابت ہوتا ہے. کانوں میں بہت ہر قسم کی انفیکشن اور تکلیفیں، ہر قسم کی بہرے پن، اس کی علامت میں نے آپ کو بتائی تھی کہ نزلات وغیرہ بھی جب کان کی طرف جاتے ہیں تو طبیعت میں نرمی اور درد کے ساتھ رونے کا احساس، جیسے بے اختیاری سے کوئی بے چارگی سے روتا ہے، غصے کے ساتھ نہیں. غصہ اگر ہو تو پھر کیمومیلا اس پسٹیلا کی بجائے کام آئے گا. اس میں جو پرانا نزلہ ہو جائے تو جو خشکی سی ہے وہ دماغ کے ناک کی نالی کے اوپر چڑھ جاتی ہے، اور اندر کی طرف وہاں جہاں ہاتھ نہیں پہنچ سکتا، دبا نہیں سکتا انسان، وہاں محسوس ہوتا ہے ہلکا سا درد اور ٹھہر جانے والی خشکی اور سٹفینس. بعض کو لگتا ہے اندر کوئی پلگ ہے، کوئی چوہا پھنسا ہوا ہے، پوری طرح سانس کو نہیں جانے دیتا. یہ پسٹیلا کی پرانی نزلاتی تکلیفوں میں یہ ہو جایا کرتا ہے. اس کا بلغم عموماً سفیدی سے شروع ہو کر زردی کی طرف بڑھتا ہے، بہت جلدی اس کے نزلاتی اخراج میں زردی پیدا ہو جاتی ہے. زیادہ دیر تک رہے اگر پسٹیلا کا مریض تو عام طور پر قوت شامہ متاثر ہوتی ہے، سونگنے کی طاقت یا مر جاتی ہے یا کم ہو جاتی ہے. وہ آپ کو میں بتا چکا ہوں. صبح کی لکھا ہوا the mouth and stomach symptoms are worse in the morning, the mental symptoms are worse. یہ پہلے بھی آ چکا ہے. اور اس کی کھانسی میں صبح کے وقت زیادہ بلغمی اور بھیگی ہوئی کھانسی، اور شام کے وقت خشک ہو چکی ہوتی ہے، شام کے وقت تک. نزلے پرانے ہوں تو یا رجحان زیادہ ہو تو ناک سے نکسیر بھی پھوٹتی ہے. اس میں نکسیر میں جو حیض کا زمانہ ہے اس کے ساتھ بھی اس کا تعلق ہے. اگر حیض رک جائے اور نکسیر آئے تو پھر براؤنیا دوا ہے. اگر حیض جاری رہتے ہوئے بھی نکسیر آئے تو پھر پسٹیلا دوا ہے. ان دونوں بیک وقت چلتے ہیں. اور اس کے مینسز عموماً لمبے ہوں تو پھیکے رنگ کے ہوتے ہیں، کیونکہ پسٹیلا انیمیا کی بھی چوٹی کی دوا ہے. اور انیمک مریضوں میں نے دیکھا ہے اگر پسٹیلا دی جائے، علامتیں مطالبہ کریں تو بعض دفعہ کئی مہینے رک جاتے ہیں مینسز. اور جب مریضائیں مجھ سے شکایت کرتی ہیں کہ آپ نے تو مینسز کھولنے کی دوا دی تھی تو بند ہی ہو گئے ہیں،
ان کو میں بتاتا ہوں کہ آپ اطمینان سے بیٹھی رہیں چند مہینے، جب تک آپ کا خون اونچا نہیں ہو جائے گا، لیول خون کا خون پورا نہیں ہوگا اس وقت تک مینسز نہیں آئیں گے. اور خدا کے فضل سے بارہا ایسا ہوا ہے، 3-4 مہینے کے بعد جاری ہوئے تو اس وقت تک خون کا جو لیول کو کیا کہتے ہیں اس کا، نہیں لیول کو اردو ہیموگلوبن تو نہیں ہے، خون کا درجہ جو ہے نہیں لیول گریڈ اس کا جو درجہ اس کو کہیں گے، خون کی مقدار کا درجہ جب اونچا ہو جائے صحت مند حد تک تو پھر وہ جاری ہوں گے مینسز، ورنہ نہیں. اور ایک دفعہ تو بارہا دیکھا ہے میں نے، بہترین علاج ہے یہ پلسٹیلا اس لحاظ سے، انیمیا کی صورت میں مینسز بند کرے گی، کیونکہ وہ ایک ناجائز اخراج ہے جو کمزور کرتا ہے بدن کو. اس میں کمر درد کو سخت چیز سے دبانے سے آرام آتا ہے. بعض عورتیں کہتی ہیں کہ ہمیں لتاڑے کوئی، بے بوٹ پہن کے لتاڑے، تو وہ ان کے درد کی جو شدت ہے وہ چاہتی ہے کہ سخت چیز سے دبایا جائے، اس لیے وہ اس سے فائدہ پہنچتا ہے. پلسٹیلا اس کا علاج ہے. ہے فیور وغیرہ بھی اس میں پایا جاتا ہے، اس کی تفریقی علامتیں کوئی مجھے معلوم نہیں ہوئی. کئی علامتیں جو نیوٹرمر سے ملتی جلتی ہیں، وہ اس میں بحث کی ضرورت نہیں، عام معروف چیزیں ہیں. پلسٹیلا کی جو نزلہ ہے وہ بھی چھاتی میں اترتا ہے اور گاڑی بلغم بن کے بعض دفعہ دیر تک بلغمی کھانسی بناتا ہے، جو دن کو صبح کے وقت نرم ہوتی ہے نسبتاً مگر بلغمی، رات کے وقت زیادہ تکلیف دہ اور خشک. اس سے ملتی جلتی بعض اور دواؤں میں جو علامتیں پائی جاتی ہیں، وہ وقت ختم ہو گیا غالباً، وقت ختم ہو گیا، اس لیے باقی پھر سے انشاءاللہ. یہ لے لو یہاں سے، ٹھیک ہے. السلام علیکم.